وہ جو آئے تھے عتیق الرحمان صاحب، وہ کوئی علمی حوالے سے اس پائے کے بھی نہیں ہے، اور وہ خوف جو تھا ان کو پتا تھا کہ اتنے عرصے سے تو وہ آئے نہیں تھے، آج جب آئے تھے تو ان کے اوپر ایک خوف مسلط تھا، اور وہ بالکل نظر آ رہا تھا ان کا، کیونکہ وہ ٹاپک کے اوپر وہ سٹریس نہیں دے رہے تھے، وہ تو بات کر رہے تھے جی میں شرائط اور شرائط کے لبادے کے اندر وہ ٹاپک کو رکھ کے وہ منوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور بالکل بڑی ایک بنیادی سی چیز ہے جو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے توحید پہ بات ہوگی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے پورے باقی مکاتب فکر بشمول آپ کے اور اہل جو اشری ہیں ان سب کو یہ مشرک قرار دے رہے ہیں۔ اور آپ نے بیسیوں دفعہ اہل حدیث مکاتب فکر کے لوگ جو توسل کے باب میں آپ سے سوال کرنے آتے ہیں، تو جب آپ یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان پہ کفر کا فتویٰ یا شرک کا فتویٰ لگائیں، تو وہ صرف شیعہ پہ فتویٰ لگاتے ہیں، تو جب آپ کہتے ہیں کہ باقیوں کے اوپر وہاں وہ فتویٰ نہیں لگاتے کیونکہ یہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا یہاں، تو وہ بالکل صرف فتویٰ وہ لگائیں گے صرف شیعہ کے اوپر۔ اور پھر دوسرا جو سب سے بڑا جو ابھی آپ نے فرمایا یہ جو ان کا اعتراض ہے کہ جی یہاں آ کے گفتگو کریں، دو اعتراض جو آپ کے اوپر یہ وارد کرتے ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے جی یہاں آ کے گفتگو کریں، یہ سامنے بیٹھ کے گفتگو کی جائے گی، جبکہ فضل چشتی صاحب جو ماشاءاللہ مغلظات بھی خاصی بکتے ہیں اور یزید کو ڈیفینڈ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے طالب الرحمان کے ساتھ فون کے اوپر مناظرہ کیا ہے، وحدت الوجود کے اوپر، اور جس اچھا کے اوپر مطلب یہ بری طرح پٹے ہیں ان کے ہاتھ سے، اور وہ فون پہ کیا ہوا مناظرہ ہے، یہاں تو فیس ٹو فیس مناظرہ ہے۔ اگر آپ کے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ کے مناظرہ نہیں ہو سکتا تھا تو انہوں نے طالب الرحمان کے ساتھ کیوں مناظرہ کیا؟ بات بالکل صرف یہ ہے کہ طالب الرحمان کی علمیت سے بھی یہ آگاہ نہیں تھے، انہوں نے ان کے ساتھ مناظرہ کر لیا اور بری طرح وحدت الوجود پہ پٹے، لیکن آپ کی علمیت سے آگاہ ہے، اس خوف کے ماتحت یہ یہاں نہیں آئیں گے، یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ تو مطلب یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ وہاں تو یہ مان لیتے ہیں سارا کچھ، وہاں فون پہ بھی مناظرہ کر لیں گے، لیکن یہاں فیس ٹو فیس آ کے مناظرہ نہیں کریں گے۔ دوسری سر بنیادی چیز ہے وہی جو آپ نے فرمایا کہ جو شخص توحید کا قائل نہیں ہے وہ رسالت پہ گفتگو نہیں کر سکتا، جو بالکل رسالت کی عصمت کا قائل نہیں ہے وہ 12 ائمہ کی عصمت کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتا۔ ان کے بالکل ہاں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اجتہادی غلطی کی طرف نسبت دی، بدقسمتی دیکھیے کہ پچھلے پروگرام میں آپ اس سے سوال کر رہے تھے کہ آپ کہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں، وہ شخص نہ ہاں میں جواب دے رہا تھا نہ میں جواب دے رہا تھا۔ بالکل یہ صرف اور صرف نہ صرف حضرت ابو بکر کو بچانے کی کوشش تھی بلکہ اشرف جلالی صاحب کو بچانے کی کوشش تھی، یعنی چاہے اس کی زد رسالت پہ پڑے، چاہے اس کی زد سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی عصمت پہ پڑے۔ اشرف جلالی صاحب نے کیوں انکار کیا؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی، اور انہوں نے خود اقرار بھی کیا کہ اگر ہم ان کی عصمت کو مان لیں تو باقی سب کچھ ماننا پڑے گا، اٹ مینز کہ وہ جس پوری ڈگر کے اوپر، جس پوری روایت کے اوپر کھڑے ہیں، اس ایک جگہ پہ سیدہ سلام اللہ کی پوری وہ جو روایت ہے وہ گر جائے گی، وہ پورے کا پورا مذہب خلاف چلا جائے گا، وہ انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اب تیسری جو صاحب سے اہم بات جس پہ آپ نے کہا کہ وہ ہے کہ آپ بتائیے کہ اہل بیت اطہار میں ازواج شامل ہے یا نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ یہ بحث ہے، کیونکہ اسی سے آگے ائمہ طاہرین کی جو عصمت ہے، ان کی امامت ہے، ان کی خلافت ہے، وہ ساری کی ساری یہاں سے بیس آگے کرے گی۔ اب جیسے غامدی صاحب نے عجیب و غریب ان کی منطق ہے، خدا جانتا ہے پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ لے لی کہ جی اہل بیت سے مراد وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، اس میں کتاب ہے اور ازواج مطہرات، اور وہ برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کا پچھلے دنوں شگری صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کیا، اتنی بدترین ناسبیت جس میں جناب امیر علیہ السلام کی طرف یہ فئۃ باغیہ کی نسبت دی گئی، یہ سارا کچھ ان کی طرف نسبت دی گئی۔ اور مجھے ویسے یہ خواہش تھی کہ کوئی صاحب وہ شگری صاحب کے وہ تمام کویسچن جو اشرف ان کے غامدی صاحب کے ایک شاگرد جو ڈاکٹر صاحب ہے ان کا جو انہوں نے ان کا پوڈ کاسٹ کیا ہے، انہوں نے اہل بیت اطہار کی اتنی شدید توہین اس کے اندر کی، وہ اتنی شدید نوعیت کی توبہ ناسبیت کا اظہار کیا، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ وہ لوگ جو صحابہ کی عصمت کے دعوے دار اور نعرے لگانے والے ہیں ان میں سے کسی شخص نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی۔ کوئی شخص ان فضل چشتی صاحب کے خلاف نہیں بولتا جو یزید کے حق میں بولتے ہیں۔ تو سر یہ تینوں بہت امپورٹنٹ مناظرے ہیں، اسی کے اوپر رہے گا، یا توحید کے اوپر پہلا مناظرہ ہوگا،
پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے باب میں ہوگا. جس طرح وہ دیکھیے مولوی سلیمان صاحب بھاگے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ توحید کے باب میں بھی ہمارے ہاں کیا کیا خرابی ہیں، رسالت کے باب میں بھی ان کی تفہیم میں کیا کیا خرابی ہیں، اس لیے یہ کبھی اس کے اوپر مناظرے کے اوپر نہیں آئیں گے. اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ مناظرہ یہ ہے کہ در حقیقت اہل بیت اطہار سے مراد کیا ہے. ایک صاحب، یہ ایک پرانا واقعہ اور منسوب ہے علامہ اقبال سے، کہ ایک صاحب آئے اور علامہ اقبال شاید میں بھول نہیں رہا تو علامہ اقبال ان کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ میں 12ویں امام پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے یار آپ 12ویں کو چھوڑے، آپ پہلے کو مان لیں، پہلے کی صداقت خود بخود آپ کو 12ویں پہ لے کے چلی جائے گی. سر ان سے جو امامت پہ گفتگو ہوگی وہ پہلے پہ ہوگی. جب امام جناب علی علیہ السلام کی امامت کو مان لیا جائے گا، خدا کی قسم وہ امامت اپنے بعد 12 پورے کے پورے اماموں کو منوا لے گی. تو بہرحال ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورتی سے کو کور کیا. ان کے پاس خوف ہے، ان کو پتا ہے کہ جلالت علمی کیا ہوتی ہے، اور یہ اس سے خوف زدہ ہے. اور عتیق الرحمان صاحب تو بہرحال وہ بیچارے اس قابل ہی نہیں ہیں. آپ نے کتنے عرصہ علی آصف صاحب کے یہ پروگرام میں 20 دفعہ آتے ہیں، یہ جو شہباز صاحب کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اور جو کوئی مطلب وہاں شیعہ حضرات پاکستان سے جو آتے تھے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، تو یہاں وہ نہیں آئیں گے، کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ طے ہے صاحب. جی بالکل صحیح فرما. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت استفادہ کیا ماشاءاللہ، بہت فصیح و بلیغ بیان میں آپ نے بہت ساری حقائق کی توضیح دی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب.